تنقید کے لیے دو چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم بہت خاص ہو، کیونکہ تمہارا کردار تم سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ کچھ حالات مقابلے سے اور کچھ معاف کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے والے حالات میں اگر مقابلے کرو گے تو بکھر جاؤ گے۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں ہم، محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں، بے میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا ہمیں توہین لگتا ہے۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ رشتے بغیر احساس کے ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے۔ محنت ایسی کریں جسے آپ نے پہلے کبھی نہ کی ہو، اور محنت کا نتیجہ ایسا دیں جیسا کبھی کسی نے نہ سوچا ہو اور نہ ہی پہلے دیکھا ہو۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہوگا اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر اپنے ہی ریکارڈ توڑنے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پیدا ہوتے ہی ہر انسان کو ایک نام دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بس اسی نام کے ساتھ مر جاتے ہیں، جبکہ پہچان انسان خود بناتا ہے، اور وجود کی پہچان اور ثبوت عقل ہوتی ہے۔ بنا مقصد کے زندگی گیلے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، جس پر نہ تو آسانی سے کچھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آسانی سے جلایا جا سکتا ہے۔ شعور کی بڑھوتری رفتہ رفتہ انسان کو تنہائی کی طرف لے جاتی ہے، اور احساس کی ترقی آگاہی اور اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے کبھی رنج نہیں ہوا۔ جو انسان آپ کو دو کاموں سے زبردستی روکے تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 1 نماز سے روکے، نمبر 2 کاروبار سے روکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور عزیز و اقرب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔